السلام علیکم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 22۔ آج کا نام ہے محنت سونے سے بہتر ہے۔ محنت سونے سے بہتر ہے۔ تو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اور ابھی تک آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں، وہاں سے آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ایک زمانے میں یورپ کے باشندے جنوبی امریکہ کو اس مدعا سے جایا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں یورپ کے باشندے جنوبی امریکہ کو اس مدعا سے جایا کرتے تھے کہ کانہائے سیم و زر کے کھودنے میں اپنی قسمت آزمایا کریں۔ کہ نہائے سیم و زر کے کھودنے میں اپنی قسمت آزمایا کریں۔ یہی ہوش ملک اسپین کے ایک باشندے کو دامنگری ہوئی۔ یہی ہوش ملک اسپین کے ایک باشندے کو دامنگری ہوئی۔ اول اپنے بڑے بھائی سے اپنے منصوبہ بیان کیا اور اسرار کے ساتھ درخواست کی کہ آپ میری ہمراہ چلیں۔ جو دولت ہاتھ آئے گی بحث مساوی باہم تقسیم کر لیں گے۔ نمبر 2، بڑا بھائی نہایت قانع اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے تمام نشیب و فرار کو سمجھ کر کہا کہ اس راہ میں کامیابی کی توقع بہت کم ہے۔ اس نے نشیب و فرار کو سمجھا کہ کہا کہ اس راہ میں کامیابی کی توقع بہت کم ہے، لیکن چھوٹے بھائی پر جب اپنی نصیحت کا کچھ اثر نہ دیکھا تو ناچار اس کی رفاقت پر آمادہ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری دولت پر شرکت نہیں چاہتا۔ مجھ کو صرف اتنی اجازت دو کہ کچھ اسباب اور آلات اور میرے چند نوکر میرے ساتھ چلیں۔ اس نے یہ بات مان لی اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بڑا بھائی ساتھ چلے گا تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور خوشی خوشی اپنے تمام مال و اسباب اور جائیداد بیچ کھوج کر ایک جہاز خریدا۔ نمبر 3، جب یہ خبر مشہور ہوئی تو چند اور بلاہوش بھی جو اسی طرح مال و دولت کے حرص تھے اس کے ہمسفر بنے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو چند اور بلاہوش بھی جو اسی طرح مال و دولت کے حرص تھے اس کے ہمسفر بنے۔ بڑے بھائی بھی تمام آلات کاشتکاری اور غلہ اور ترکاریوں کے تخم جو بوریوں میں بند تھے لایا۔
बड़ा भाई भी तमाम आलात का काश्तकारी और गल्ला तरकारियों के तखम जो बोरियों में बंद थे लाया और अपने चंद मुलाजिमों समेत उसके जहाज पर जा सवार हुआ और अपने चंद मुलाजिमों समेत उसके जहाज पर जा सवार हुआ। अगरचे उस अंगेड़ खंगेड़ काले जाना छोटे भाई को महज फिजूल नजर आता था। अगरचा उस अंगेड़ खंगेड़ काले जाना छोटे भाई को महज फिजूल नजर आता था, मगर उस इकरार के बमूजब जो पहले हो चुका था अज़र व इनकार मुनासिब न समझा। नंबर 4, जब जहाज रवाना हुआ और खुदा के फजल से रवाना हुआ, ऐसे मौक़िफ़ आई कि बग़ैर किसी हादसे और मुसीबत के इस बंदरगाह पर जा लगा। ऐसी मुवाफ़क़त आई कि बग़ैर किसी हादसा और मुसीबत के इस बंदरगाह पर जा लगा। जहाज का अज़म करके चले थे। जब मुसाफिर बग़ैर व आफ़ियत खुश्की में उतरे, बड़े भाई ने कुछ भेड़ें और बैल खरीदे और माँ अपने नौकरों और लात व असबाब के एक उम्दा कतरे अराज़ी में जो हासिल बहर से मुल्हक थे। सब मुसाफिर बखैर व आफियत खुश्की में उतरे। बड़े भाई ने कुछ भेड़ें और बैल खरीदे और माँ अपने नौकर और आलात व असबाब के एक उम्दा कतआ अराज़ी में जो हासिल बहर से मुल्हक था क़याम किया। और छोटे भाई ने कह दिया कि मैं यहाँ न तो बोदोबाज़ करने आया हूँ, क़याम किया और छोटे भाई से कह दिया कि मैं यहाँ न तो बोदोबाज़ करने आया हूँ, न दौलत की तमा मुझको लाई है। न मैं बोदोबाज़ करने आया हूँ, न दौलत की तमा मुझको लाई है, बल्कि सिर्फ तुम्हारी रफ़ाक़त और गर्ज से आया हूँ। जब तुम सोना लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ वतन को वापस चलूँगा। जब तुम सोना लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ वतन को वापस चलूँगा। नंबर 5, सोने की मुशाक़तों ने कान खोदने वाले मजदूर नौकर रखे। सोने की मुश्ताकों ने कान खोदने वाले मजदूर नौकर रखे और सब सामान ज़रूरी मुहैया करके उस नवाह का कशद किया जहाँ सोना निकलता था। आशनाए सफ़र में छोटे भाई बड़े भाई की समझ पर अफ़सोस करके अपने साथियों से कहने लगा कि देखो, हज़रत ने बैल व भेड़ें खरीदी हैं। परदेश में आकर काश्तकारी का खड़ाक फैलाया है।
کاشتکاری کا کھڑاک پھیلایا ہے۔ ہم تو اپنے عزیز وقت یوں عکارت کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنا عزیز وقت یوں عکارت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر قسمت نے یاوری کی تو اتنا کمائیں گے کہ کئی پشت تک کافی ہوگا۔ اگر قسمت نے آوری کی تو اتنا مال کمائیں گے کہ کئی پشت تک کافی ہوگا۔ جب رفیقوں نے سب کی فراست و ہمت پر آفرین کی، سب رفیقوں نے اس کی رفاقت اور ہمت پر آفرین کی، لیکن ایک پیر مرد نے سر ہلا کر کہا، میاں تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے، میاں تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو کہ نہایت عاقبت اندیش آدمی ہے، جیسا کہ تم خیال کرتے ہو کہ وہ نہایت عاقبت اندیش آدمی ہے۔ نمبر 6، غرض یہ قافلہ دریا کو عبور کرتا دشوار گزار دردوں سے گزرتا، سخت بارش اور تیز دھوپ کی تکلیفیں اٹھاتا، بجا خانہ زر کی جستجو میں بڑھتا رہا۔ دشوار گزار دردوں سے گزرتا، سخت بارش اور تیز دھوپ کی تکلیفیں اٹھاتا اور بجائے خانہ زر کی جستجو بڑھتا رہا۔ آخر یابندہ ایک جگہ سونا بافرات نکلا۔ اس کی کامیابی نے ایسا اسرور کیا کہ جس قدر کلفتیں اٹھائی تھیں سب فراموش ہو گئیں۔ مدت تک وہاں کام جاری رکھا، لیکن غلہ کا ذخیرہ تھوڑا تھا، اس لیے خوراک میں کمی کرنی پڑی اور جب غلہ بالکل نپٹ گیا تو بھی اس لوگوں نے دولت کی خوشی میں ہمت نہ ہاری۔ اس لیے خوراک میں کمی کرنی پڑی اور بالکل نپٹ گیا تو بھی اس خوراک میں کمی کرنی پڑی اور ان لوگوں نے دولت کی خوشی میں ہمت نہ ہاری۔ جنگل کی جڑی بوٹی کھا کر دن کاٹے اور جتنا سونا جمع کیا تھا اس کو لے کر بندرگاہ کی طرف جو توں کر کے مراجعت کی۔ جنگل کی جڑی بوٹی کھا کر اور جتنا سونا جمع کیا تھا اس کو لے کر بندرگاہ کی طرف جو توں کر کے مراجعت کی، لیکن فانے کی صعوبت سے چند ہمراہی اپنا راہ میں راہی عدم ہو گئے۔ نمبر 7، اس عرصے میں بڑے بھائی نے اپنے نوکر کے اعانت سے زراعت کا ڈول ڈالا۔ اس کی صحیح و محنت نے جس کے ساتھ سلیقہ اور
تجربہ بھی شامل تھا۔ اس کی صحیح محنت نے جس کے ساتھ سلیقہ اور تجربہ بھی شامل تھا اس ویرانہ جنگل کو باغ بہار اور لالا زار بنا دیا۔ اس ویرانہ جنگل کو باغ بہار اور لالا زار بنا دیا۔ خدا کی عنایت سے فصل اچھی ہوئی۔ خدا کی عنایت سے فصل اچھی ہوئی۔ ہر جسم کا غلہ اور ہر قسم کی ترکاریاں افراد سے پیدا ہوئیں۔ ہر قسم کا غلہ اور ہر قسم کی ترکاریاں افراد سے پیدا ہوئیں۔ بھیڑوں نے اپنے بچے دیے کہ اپنے بڑا غلہ ہو گیا۔ بھیڑوں نے اپنے بچے دیے کہ بھیڑوں بڑا غلہ ہو گیا۔ دودھ، مکھن اور پنیر کی کچھ کمی نہ رہی۔ دودھ، مکھن اور پنیر کی کچھ کمی نہ رہی۔ اس نوکر نے وقت فحش میں سمندر کی مچھلیوں کا شکار کیا اور نہایت خود کر کے ایک انبار جمع کیا اور پنیر کی کچھ کمی نہ رہی اور نوکروں کے وقت فحاشت میں سمندر کی مچھلیوں کا شکار کیا اور نمک کھود کر ایک انبار جمع کیا۔ نمبر 8، جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کے باقی ماندہ ہمراہیوں کی حالت بہت نازک تھی۔ اس کے باقی ماندہ ہمراہیوں کی حالت بہت نازک تھی۔ 2 روز سے فاقہ پر فاقہ کیا تھا۔ 2 روز پر فاقہ کیا۔ پہلی بات جو مصیبت زدہ گدھا نے کہی وہ کھانے کا سوال تھا۔ پہلی بات جو اس مصیبت زدہ گدھا نے کہی جو کھانے کا سوال تھا۔ نمبر 9، بڑے بھائی نے اس کے واپس آنے سے خوشی ظاہر کی اور ان کو زندہ و سلامت پہنچنے کی مبارکباد بھی نہ دی، مگر کھانے کا سوال سن کر ایسا روکھا جواب دیا کہ جو رشتہ داری اور ہم وطن کے خلاف نہ تھا بلکہ انسانیت اور خدا ترسی سے بھی ظاہر ابعد معلوم ہوا۔ اس نے کہا سنو صاحبو، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میری کمائی سے تم کو کیا واسطہ؟ اس نے کہا کہ سنو بھائی، تمہاری دولت کا مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میں تمہاری کمائی تم کو کیا واسطہ؟ جو دانہ دنکا میں نے اپنے قوت بازو سے پیدا کیا ہے، اس میں کیوں کروں مفت اگرچہ تم ایسی ہی احتیاط سے تو سونا دو اور کھانا لو۔ اگر تم کو ایسی ہی احتیاط ہے تو سونا دو اور کھانا لو۔ نمبر 10، اس خج کی نافرمانی اور بے رحمی پر ان لوگوں کو بڑی طیش آیا۔ اس
خج خلقی، نافہم بانی اور بے رحمی پر ان لوگوں کو بڑا طیش آیا، مگر بھوک کے مارے ابو پر دم آ رہا تھا ناچار سونے کی ڈالیاں دے کر خریدا، یہاں تک کہ ان کے تمام سونا حواس ضروری کے فراہم پہنچانے میں صرف ہو گئے۔ نمبر 11، جب بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا سرمایہ یہ سب ختم ہو چکا ہے تو کہا کہ آج کل موسم اچھا ہے اور بھی موافق چل رہی ہے اور ہوا بھی موافق چل رہی ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا انگار اکھاڑو اور بطن پہنچ کر اہل و عیال کی خبر لو۔ خدا نے ان پر کیا گزاری اور تمہارے انتظار میں بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ نمبر 12، چھوٹے بھائی نے نہایت ملول ہو کر جواب دیا کہ جو کچھ اپنی جان کھپا کر اور شتابیں اٹھا کر ہم نے کمایا وہ تو سب کا سب آپ نے نذر کر دیا۔ جو کچھ اپنی جان کھپا کر اور شتابیں اٹھا کر ہم نے کمایا وہ سب کا سب آپ کے ذمہ کر چکے۔ آپ خالی ہاتھ کیا جائیں اور یہ گانوں اور بیگانوں کو کیا منہ دکھائیں، اور تم جیسے سنگ دل آدمی کے ساتھ جانے سے تو یہیں مر جانا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 13، یہ رنج آمیز اور مایوسانہ باتیں سن کر بڑا بھائی ہنستا ہوا اٹھا اور سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کیا، اور رنج آمیز اور مایوسانہ باتیں سن کر بڑے بھائی ہنستا ہوا اٹھا اور سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، لو تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، میں تو اس کا خواستگار ہرگز نہیں ہوں جو بے مردی اور کچ دائی میں نے برتی اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ تم اپنی غلطی سے منتبہ ہو جاؤ، میں نے برتائی اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ تم اپنی غلطی سے منتبہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کی نصیحت کو یاد رکھو کہ محنت سونے سے بہتر ہے۔
نمبر 14 آخرکار سب لوگ خوشی و خرم اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ آخرکار سب لوگ خوشی و خرم سے اپنے وطن کو واپس ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا کہ اپنے سونے میں سے نصف حصہ بڑے بھائی کو دوں اور اپنے وطن روانہ ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا کہ اپنے بڑے بھائی سے نصف حصہ بڑے بھائی کو دیں، مگر اس عالی ہمت نے پھر وہی جواب دیا، محنت سونے سے بہتر ہے۔ مگر اس عالی ہمت نے پھر وہی جواب دیا کہ محنت سونے سے بہتر ہے۔